السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ نے چند مہینے قبل دو بھائیوں کا قبول احمدیت کا جو واقعہ کہہ لیں یا آپ بیتی کہہ لیں وہ سنی۔ وہ جھلکیاں دو چھوٹی چھوٹی میں شروع میں ایڈ کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ کس طرح جو لوگ احمدی ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی رہنمائی کرتا ہے۔ آج ایک ویڈیو میں ایک سکھ بھائی جو کہ نوجوان سائنسدان ہیں وہ اپنی آپ بیتی سنا رہے ہیں کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کی رہنمائی کی، اور جب وہ پہلے انہوں نے اسلام قبول کیا تو اس کے بعد ان کی جو جستجو بڑھی تو وہ پھر ایک احمدیہ مسجد میں گئے، وہاں جا کے ان کے کیا سوال جواب ہوئے، پھر کس طرح خواب کے ذریعے اللہ نے رہنمائی کی اور وہ احمدی ہو گئے، احمدی مسلمان یعنی حقیقی اسلام سے آشکار ہوئے۔ تو یہ ویڈیو دیکھیں اور اپنے ایمانوں کو مضبوط کریں۔ بہت سارے لوگ اس کو دیکھ کے اعتراضات بھی کرتے ہیں لیکن وہ خود تحقیق نہیں کرتے، سنی سنائی باتوں پہ چلتے ہیں۔ لیکن جو لوگ حق کے متلاشی ہوتے ہیں ایمانداری کے ساتھ اور ان کے دلوں میں کوئی منافرت نہیں ہوتی اور وہ نیک فطرت ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ پھر خود ان کی رہنمائی کر دیتا ہے کہ کون سی جو ڈائریکشن ہے وہ ٹھیک ہے۔ تو یہ سنیں اور اپنی تقویت ایمان کو مضبوط کریں۔ جنت الفردوس آمین آمین۔ میری ترویج ہی اصل میں انہوں نے کی ہے۔ اچھا ٹھیک۔ میں وہ مجھے بہانے سے لے جاتی تھی وہاں، اچھا تو میں بھی چلے جاتا تھا۔ گھر والے محلے دار رشتے دار کہتے تھے کہ بھائی وہاں نہ جایا کرو، اچھا وہ پیسے دے کے لالچ دے کے اچھا اور رشتے دے کے اچھا نا احمدی بنا لیتے ہیں۔ اس وقت آپ کی کتنی ایج تھی جب یہ 14؟ ٹھیک ہے، بندہ اس وقت بالکل سمجھدار ہوتا ہے اس وقت۔ تو میں جب رغوا آیا تو میں نے وہاں کا ماحول دیکھا، حالات دیکھے، جو مجھے خوشی ہوئی کہ اتنے اچھے لوگ ہیں، سادے لوگ ہیں، کوئی کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرتا، السلام علیکم کر کے ایک دوسرے کے ساتھ ملتے ہیں، ٹھیک ہے، اور جلسے بھی دیکھے۔ اچھا تو گو کہ مجھے دل میں تھا کہ پتہ نہیں، جیسے میں نے سنا ہوا تھا کہ یہ اندر سے کوئی اور کلمہ پڑھتے ہیں، اچھا اوپر سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں، دل میں یہ کہتے ہیں جی مرزا قادیانی رسول اللہ۔ اچھا، تو میں یہ جاننا چاہتا تھا کہ واقعی حقیقت ہے۔ اچھا، خدا نہ خواستہ یہ ہمیں ایسی بدزن کیا جا رہا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے۔ تو میں بچوں کے ساتھ بیٹھ کے نا ان کو پوچھتا تھا کہ آپ کلمہ سنائیں، اچھا، تو وہ مجھے کلمہ سناتے تھے، تو میں بڑے غور سے سن رہا تھا۔ میں نے کہا یہ جو محمد رسول اللہ آپ کہتے ہیں اس کا کیا مطلب ہے؟ اچھا، تو وہ وہی بتاتے جو ہم بتاتے ہیں۔ اچھا، ماشاء اللہ، یہ مطلب یار یہ تو بڑا ایک زیادتی کرتے ہیں لوگ، ان پر الزام لگاتے ہیں لیکن تسلی نہ ہوتی، ٹھیک ہے، جیسے انہوں نے بدزنی پھیلائی ہوئی ہے۔ بالکل صحیح بات۔ تو میں اسی بدزنی میں مبتلا تھا۔ ہم آپ کو ان کی داستان سنائیں، ایک ایسی داستان جو کہ جماعت احمدیہ کی سچائی کے مزید ثبوت پیش کرتی ہے۔ ان کا احمدیت کا سفر تو 25 سال قبل شروع ہوا، لیکن پہلے اسامہ صاحب کی قبولیت اسلام احمدیت سے قبل زندگی پر کچھ نظر ڈالتے ہیں۔ حافظ صاحب پاکستان کے ایک انتہائی مذہبی گھرانے میں پلے بڑھے۔ ہمارے گھر میں جو ہے نا وہ احمدیت پہ بات نہیں ہوا کرتی تھی۔ پاکستان میں دیوبندی فیملی سے ہمارا تعلق تھا، تو وہ میرے ابو جو ہیں وہ استاد تھے، سارے کے سارے اس علاقے کے استاد مولوی تھے، اور ابھی بھی ہیں وہ سب۔ ابھی کوئی مسئلے وغیرہ جو پوچھنے ہوتے ہیں وہ ابو کے پاس ہی آتے ہیں۔ بچپن ہی سے ان کا رابطہ احمدیوں سے تو تھا، لیکن کم عمری کی وجہ سے انہوں نے کبھی اس پر اتنا غور نہیں کیا، لیکن وقت کے ساتھ ان سے جماعت کا تعارف بڑھا۔ خاص طور پر 90 کی دہائی میں جرمنی ہجرت کرنے کے بعد ان کے ایک مرتبہ پھر سے احمدیوں سے روابط قائم ہوئے، اور یوں ان کو جماعت احمدیہ کا حقیقی تعارف حاصل ہوا۔ ساجد صاحب جو ہیں وہ مجھے روزانہ کوئی نہ کوئی پوائنٹ چھیڑ دیتے تھے جماعت کا نا،
कोई ना कोई point. My name is Dr. Amar Singh Maan, and I'm an Ahmadi Muslim. I, Dr. Amar Singh, an Ahmadi Muslim, a senior scientist, would like to share my life story from my upbringing as a Sikh to an Ahmadi Muslim. It started obviously with my parents' upbringing, where my father told me that if the wealth is lost, nothing is lost. If health is lost, something is lost. If character is lost, then everything is lost. I took that forward, and Alhamdulillah, I went to accept the Ahmadiyat. My mother told me कि रब कदी भी झूठे बंदे नू पसंद नहीं करता. The God never likes someone who associates with falsehood. रब ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗਿਆ ਹੋਵੇ. The one who is imbued within truth. My first introduction to Islam was in 2013 when I was given the gift of the Holy Quran, which is the best book, I would say, from my friends. And we started having discussions on the oneness of God, where in Holy Quran, God, Allah Ta'ala has mentioned 1400 years ago, where I used to think as a scientist that it has been mentioned by Darwin only. All these things forced me to do more deeper research, which I kept on doing, and I went to attend 5 Pillars of Islam one-day course in Central London Mosque. And that is a time I started considering myself as a Sunni Muslim, as I was imbued in the Islam. And then there was a time when we were having an event. This was a Dawa event, where one of the president, after the conclusion on a live stream, told me that, Amar Singh, you joined Islam, you know what you will get? You will get 72 virgins in the paradise. That was an embarrassing moment for me. So I replied to him by saying that I joined the Islam because of accountability. On the day of judgment, I would like to be on the right side, not on the left side of God or Allah Ta'ala. So that was the turning point, where from my Sikh to Islam, and from Islam to becoming an Ahmadi. They also used to say that there is a mosque, a Qadiani mosque in South Hall, and I should not go to that mosque. And through my own research, I found there were 3 differences. One, which is basically related to the death of Jesus alayhi salam. 2, finality of prophethood. 3, the continuity of spiritual successorships. I arranged a visit to meet someone in Ahmadi Mosque in South Hall, Darus Salam Mosque. They greeted me with open heart, and I went in with these 3 questions. They gave me the answers. There was a president and Murabbi Saab. We had a long discussion. I noted all the answers, and I went back to my Sunni friends. And then I asked them, what is your opinion, brother? What is your stance on this? And then they told me that you don't know anything on this. What they have written in their scripts, such as in Ruhani Khazain, you don't know what has been written. Please go and read. I went back and to read again on what it was written in Ruhani Khazain. And I went back to my Sunni friends again. The second response was, brother, you don't know, they have changed the Quran. They have changed the Quran. So I was forced to go back and then read the Ahmadi version of Quran. I read with commentary, and Alhamdulillah, I'm only thankful to God. What I found was truth, rationality, and how beautifully every verse was explained with its philosophical meaning, instead of taking a literal meaning. For example, my Sunni friends, we had a dialogue once upon a time that Allah Ta'ala will drag us through the hairs from the front cortex. I actually smiled and I told that, brother, if someone doesn't have hairs, how Allah Ta'ala will drag? That was not a joke or a rebuttal to him. That was just to actually push
my brother, a Sunni brother, to think again that Allah Ta'ala knows every intention, every thought formulated in the front cortex. So that was another point which forced me to go back and read Ahmadiyat. I kept on reading the Ahmadiyat literature. And when I was in prostration, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਜਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ, Allah Ta'ala ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, God told me that I should join Ahmadiyat. I joined the Ahmadiyat. And this is the best decision I have taken in my life. What are the tangible benefits I got? I would like to talk about spiritual benefits which I got. I am now in a state of eternal optimism. Number one. Number two, every day I strive to improve my righteousness level by considering the life hereafter. Third point, now I have a mission. Yes, we have been created to worship God, but 24 hours we're not supposed to worship. The rest of the time, as I trained as a senior scientist, I now working in the industry, pharmaceutical industry, to create an impact where the society can attain some tangible benefits, where we can alleviate the diseases from the society. My dear brothers and sisters, I would like to share a two-step recipe. This recipe is to achieve an everlasting success. This is not a temporary success, which is through the prayer and hard work. The prayer starts, which could do basically through an Islamic style salat, or you could actually just sit down and reflect and request Allah Ta'ala to open your heart. Once your heart is opened, you can think on neutral tendency. The second point is hard work, which you can start by reading the literature related to Ahmadiyat, which can be found on Al Islam website, or you can just simply go and watch YouTube videos on MTA channels. Trust me, my dear brothers and sisters, all this will help to spiritually nurture you. This life is a single time gift. Make the most while the sun is shining.